سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب پریس کانفرنس جب میں ٹاؤٹ اور کمیشن خور کہتی ہوں تو آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ میں شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ تو شہزاد اکبر صاحب جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اور نیب کے اندر خود عمران صاحب کے حکم کے اوپر کمیشن کھاتے پکڑے گئے، دن دہاڑے، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن دہاڑے پکڑے گئے، وہ ٹاؤٹ جو عمران خان کے حکم پر براڈ شیٹ میں کمیشن کھا رہا تھا، اس کو پنجاب میں تعینات کیا گیا صرف رائیونڈ کے گھر کے ریکارڈ کے اندر رد و بدل اور تبدیلی کرنے کے لیے۔ شہزاد اکبر صاحب نے بورڈ آف ریونیو پنجاب کو، لینڈ ریونیو پنجاب کو، اے سی کو، ڈی سی کو، تمام افسران کو، دوسروں کو پٹواری کہتے تھے، آج پٹواریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ان کو پریشرائز کر کے پرسوں کی رات ہمارے پاس وہ تمام دستاویز موجود ہیں، ہمارے پاس وہ تمام ایویڈنس، آپ تو ایویڈنس کو انوینٹ کرا رہے تھے، جس پہ افسران نے کہا یہ ایویڈنس انوینٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو یہ پہلے ڈسپیوٹ کمشنر کے پاس جانا ہے، اس کے اندر فیصلہ ہوگا، اور اگر آپ نے ریکارڈ میں رد و بدل کیا تو یہ قانونی جرم ہوگا، یہ افسران کہہ رہے تھے۔ آج بھی ان اداروں میں وہ افسران موجود ہیں جنہوں نے نہ کی ان کو، اور پرسوں کی رات، راتوں رات ہمارے پاس وہ وقت بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ افسران بھی ہیں، وہ تمام دستاویز جن میں انہوں نے راتوں رات رد و بدل کیا، تبدیلی کی، پریشرائز کر کے، وہ تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جب انہوں نے کل پورا پلان بنایا شہزاد اکبر نے عمران صاحب کی سرپرستی میں کہ رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے، جس وقت ہمیں اطلاع ملی ہم نے کورٹ کے اندر سٹے کی پٹیشن کی، اور تمام وہ دستاویز جو رائیونڈ کی زمین، تمام اراضی جو 1992 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے، اس کی خرید و فروخت کے، اس کی منتقلی کے اور اس کی تعمیر کے تمام ایویڈنس اور ریکارڈ ہم نے جمع کرایا، اور 30 سال یاد رہے، 30 سال اس کے اوپر کسی نے، جس میں ڈکٹیٹر مشرف کا دور بھی گزرا، کسی نے اس اراضی کے اوپر، اس کی خرید و فروخت پر، اس کی منتقلی پر، اس کی تعمیر کے اوپر کسی نے کبھی کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا، اور جس کو پرسوں راتوں رات شہزاد اکبر نے تبدیل کیا، کیونکہ عمران خان بغض نواز اور شہباز جب نیب سے فارغ، جھوٹے الزامات کا بیانیہ تباہ، جب دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ لیا، پھر بھی وہ سرخرو ہوئے، وہ تمام عدالتی فیصلے جو بیلز کے ہیں وہ ہمارے لیے تمغے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، جس میں کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ملا، اور اب یہ ان نیچ اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے وہ تمام ریکارڈ کو رد و بدل جو 1992 اور اس سے پہلے کہتے ہیں 1989 میں جن سے زمین خریدی، 1942-47 کے وقت وہ ریکارڈ کسی اور اسٹیٹ لینڈ کے اندر تھا اور مائنورٹیز کا تھا۔ اور کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، آپ کو تو وہ پلان بھی صحیح طرح بنانا نہیں آتا، کیونکہ اصل میں جو خصلت ہوتی ہے شخص کی، جو گھٹیا پن ہوتا ہے، جو چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے، وہ نہیں بدلتی، وہ نہیں بدلتی۔ جب تمام چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اتنی گھٹیا حرکت کے اوپر اتر آتے ہیں۔ صرف بغض نواز اور شہباز میں ایک شخص ہے جو بن تو گیا، آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط تو کر دیا گیا وزیر اعظم کی کرسی پر، لیکن وہ ان کے بغض میں آج بھی جھلس رہا ہے، اور کوئی ایسی حرکت سے باز نہیں آتا، چاہے وہ جھوٹی ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ گھٹیا ہو، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے، جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو۔ یہ تمام ریکارڈ، یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس کی کاپیز میڈیا کو مل گئی ہوں گی اور آپ کو دے بھی دی جائیں گی، جس کے اندر تمام ایویڈنس شریف خاندان کے زمین اور اراضی، پہلے نیب میں بھیجا تھا، نیب پہ چپیڑ پڑی منہ پہ، آئیو نے کہا کوئی کیس نہیں بنتا،
اس کے بعد انہوں نے FIA کو استعمال کیا, وہاں بھی جب منہ کی کھانی پڑی. اس کے بعد انہوں نے بورڈ آف ریونیو کو یرغمال بنا کر پرسوں کی رات کو, رات کے اندھیرے میں انہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا, رد و بدل کیا, اس کو چینج کرایا. پھر بھی افسران نے کہا یہ مت کریں, اس ایویڈنس کو انوینٹ مت کریں, یہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں, اور ہو گیا. یہ وہ سٹے آرڈر ہے جس میں شریف خاندان نے تمام ریکارڈ جمع کرایا, اور اس کے بعد نوٹس ہوا اور روک دیا گیا ان گنڈوں کو, ان بدماشوں کو روک دیا گیا اس حرکت اور گھٹیا حرکت سے آج کورٹ کی طرف سے, ورنہ رات کو پورا پلان تھا یہ گھٹیا حرکت کرنے کا. اس کے بعد یہ تمام وہ ریکارڈ ہے, تمام تفصیل ہے کہ کس وقت یہ اراضی ہم نے شریف خاندان نے خریدی, کب اس کی منتقلی ہوئی, کب اس کے اوپر تعمیر ہوئی, وہ تمام ریکارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں رد و بدل کیا ہے. یہ لینڈ ڈپارٹمنٹ, لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور نوٹیفائڈ افسرز کا اپنا دستخط شدہ ریکارڈ ہے, اور اس کی تمام تفصیل بھی آپ کو دے دی جائے گی. اور یہ ریکارڈ کے اوپر نوٹس کر دیا گیا ہے, اور کچھ یہ جو پورا کھلنڈروں کا, گنڈوں کا, بدماشوں کا, جھوٹوں کا, نلائکوں کا, چوروں کا ایک پورا جو ٹولہ ہے نا, ٹولہ, یہ اصل میں تو سارے ہیں ڈوئل نیشنلز. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم کرتے جائیں, عوام کو بیوقوف بناتے جائیں, سیاسی انتقام میں, بغض میں جھلستے جائیں, کوئی بات نہیں, ہم نے تو بریف کیس اٹھانا ہے اور چلے جانا ہے. لیکن ہم یہ بتا دیں کہ ان سب لوگوں کو ECL پہ, جب یہ کورٹ آرڈر ہو, ان سب کو ECL پہ ڈالا جائے, پتہ کرایا جائے کہ وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو کس نے اغوا کیا, فارم 45 میں رد و بدل کیا. ابھی وہ فیصلہ آنا باقی ہے, مجھے امید ہے سپریم کورٹ اس پہ ایک اور فیصلہ دے گی. اسی طرح بتایا جائے کس کے فارم ہاؤس پہ بٹھایا گیا, کس نے جعل سازی کی, کس نے فارم 45 میں رد و بدل کیا. اور اسی طرح یہ بتایا جائے کہ شہزاد اکبر نے بورڈ آف ریونیو کے اوپر ان کو یرغمال بنایا, لینڈ ریونیو کے افسران کو یرغمال بنایا. بتایا جائے کہ کس نے کیا, ورنہ یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک کیے جائیں گے. کورٹ نے ابھی نوٹسز کیے ہیں, بتایا جائے کہ کیوں کیا. یہ جعل سازی سرکاری ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپرنگ کا جرم ہے, یہ کیوں ہوا اور خفیہ طریقے سے کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی نوٹس ابھی تک شریف فیملی کو نہیں دیا گیا, کوئی نوٹس ابھی تک جو وہاں مقیم لوگ ہیں, وہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں, وہاں جو رہتے ہیں, کسی کو نوٹس نہیں. راتوں رات خفیہ طریقے سے انہوں نے انتقال بدلوایا, انہوں نے ٹیمپرنگ کی, انہوں نے فورجری کی, اور اس ریکارڈ کو بدلوا کر انہوں نے پلان بنایا. انہوں نے سازش کی گھروں کو تباہ کرنے کا, تو اچھا ان کو ایکسپیرینس ہے, اور رائیونڈ کے گھر کو گرانے کا انہوں نے پورا پلان کیا, اور خاص طور پہ وہ انتقال بدلا. یہ اتنے چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ اتنے نیچ ہیں کہ انہوں نے وہ انتقال بدلا جو میاں صاحب کی مرحوم والدہ کا گھر بنتا ہے, نواز شریف صاحب کا گھر بنتا ہے. انہوں نے اس موزے کے انتقال کو بدلا تاکہ ان کا گھر گرایا جا سکے. یہ ہے ان کی اصلیت, یہ ہے ان کا گھٹیا پن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آخر میں بتاتی چلوں کہ عمران صاحب, اگر آپ میں جرت ہے, اگر حوصلہ رکھتے ہیں نا, اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, اگر جرت ہے, اگر حوصلہ ہے, تو ٹاؤٹ کو نہ بٹھائیں بورڈ آف ریونیو میں, بلائیں بورڈ آف ریونیو کو PM ہاؤس میں. کیونکہ اگر آپ یہاں بٹھا کر ایک کٹ پتلی کو, ایک ٹاؤٹ کو, ایک کمیشن خور کو راتوں رات رد و بدل کرتے ہیں, راتوں رات آپ بدلتے ہیں ریکارڈ کو, تمام وہ ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ فارم 45 دوسرے کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہوتا ہے. جب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا وہ ریکارڈ لے کے, تو آپ کے فارم 45 اور اس فارم 45 میں فرق ہوگا. اسی طرح آپ نے انتقال تو بدلوا لیا, ان کو یرغمال بنا کر, ان کو پریشرائز کر کے گن پوائنٹ کے اوپر, آپ نے بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ نے فیصلہ کروا لیا, آپ نے ان پٹواریوں سے ریکارڈ کو چینج کروا لیا. تو یہ ریکارڈ کون بدلے گا؟ یہ ریکارڈ کون بدلے گا جو شریف خاندان کے پاس ہے, جہاں آپ کی بھونڈی سازش کو جرنلسٹ نے, میڈیا نے
پہلے سے بے نقاب کیا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، پریشرائز کیا کہ چینج کریں کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، یہ پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے، وہ ریکارڈ کو بدلا، تو اس کو کون بدلے گا؟ آپ کو خیال نہیں آیا؟ لیکن کیسے آئے گا؟ کیونکہ جس کو الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کرتے ہوئے یہ خیال نہ آتا ہو، ان کے لیے اسٹیٹ مشینری استعمال کر کے، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے، بورڈ آف ریونیو کو یرغمال کر کے، اغوا کر کے، افسران کو پریشرائز کر کے انتقال کو چینج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اسٹے مل چکا ہے، میڈیا کے پاس موجود ہے، میں نے ابھی سب کو کاپیز دے دوں گی، تمام ریکارڈ ہے۔ جرت مت کرنا، جرت مت کرنا اس طرف دیکھنے کی بھی، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جس شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، جس شخص کو بقول ایک ریسپیکٹڈ جج کے جیل میں ہونا چاہیے، جس ایسٹ ریکوری کی قانونی حیثیت نہیں ہے، جس کو وفاق سے نکال دیا گیا ہے، جس کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا ہے، جس کو لوگ ٹاؤٹ کمیشن خور کے نام پر جانتے ہیں، اس سے آپ شریف لوگوں کے ریکارڈ کو چینج کراتے ہیں، تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ پکڑے بھی نہیں جائیں گے یہ خفیہ حرکت کرتے ہوئے؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور یہ زمان پاک کا گھر نہیں ہے جو کرپشن کے پیسے پہ لیا گیا تھا، یہ رائیونڈ کا گھر نہیں ہے جو آپ نے سرکاری کاغذات اور دستاویز میں قانون کو کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ نے اسٹیٹ لینڈ کو رائیونڈ کے لینڈ کا حصہ بنایا، پرائیویٹ لینڈ کو۔ یہ 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا گھر ہے، اور جس وزیر اعظم کے خلاف آپ نے کرپشن کا راگ الاپا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخ رو کیا، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر ہے، شہباز شریف کا گھر ہے، ان کے بھائیوں کا گھر ہے، ان کے بچے وہاں رہتے ہیں، اور تمام دستاویز آج کورٹ میں جمع کرا دیے گئے ہیں جس پہ یہ اسٹے ملا ہے۔ آپ کی جرات نہ ہو آئندہ اس گھر کے طرف دیکھنے کی بھی۔ اور میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کی سازش کو بے نقاب، ان کے جو اغوا تھے پریزائڈنگ آفیسرز، ان کو بے نقاب بنایا تھا، اسی طرح میں میڈیا کے ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پوری پلان کو جو انوینٹ کرنا تھا ایویڈنس، اس کو ناکام بنایا، ان کی سازش کو ناکام بنایا، ان کے پلان کو ابورٹ کیا، ان کے پلان کو ڈیمولش کیا۔ آپ لوگ بھی نظر رکھنا، اور میں انشاءاللہ جو ریکارڈ ہمارے پاس آتا رہے گا، جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی رہے گی، میں آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی۔ اب میں عطا تارڑ صاحب کو کہوں گی کہ وہ اگر جو ٹیکنیکلی اس اسٹے سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ جعلی فردیں جاری کی جا رہی ہیں، اور رائیونڈ جاتی عمرہ جہاں پہ میاں صاحبان کی رہائش گاہ ہے، اس کی فرد میں خانہ ملکیت میں شمیم اختر مرحومہ کی جگہ پر حکومت پنجاب کا نام خانہ ملکیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے سے گن پوائنٹ پر بورڈ آف ریونیو کے افسران، لاہور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریونیو کے افسران کو باقاعدہ کمروں میں بند کر کے، دھمکیاں دے کے، ڈرا دھمکا کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اس کے پیش نظر ہمارے پاس جب ایویڈنس آیا، ہم نے کل سید فہیم الحسن شاہ کی عدالت سے رجوع کیا، تمام دستاویزات وہاں پہ جمع کرائے۔ کل جب ہیئرنگ ہوئی تو نوٹس جاری کیے گئے، اور آج صبح 10:30 بجے یہ اسٹے آرڈر کی کاپی ہے جو ہمیں گرانٹ کیا گیا، اور اس کے اندر یہ درج ہے کہ جو موجودہ سٹیٹس ہے یہی بحال رہے گا، اگلی پیشی پہ اس پہ دوبارہ آرگیومنٹس ہوں گے، اور تب تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ اب یہ جو گھناؤنی سازش ہے، یہ ہمارے سیاسی مخالف نے تب کی کہ جب وہ سیاسی میدان میں ہمارا مقابلہ نہ کر سکا، وہ ڈسکے میں بھی پٹا، وہ نوشہرہ میں بھی پٹا، اور جس طریقے سے اس کو ہر محاذ پر شکست ہوئی، وہ اس سیاسی لڑائی کو، اس سیاسی مخالفت کو ایک ذاتی لڑائی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
آپ کو اگر شوق ہے اور آپ اس کو ذاتی لڑائی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے ٹاؤٹ عمران نیازی کے ٹاؤٹ اور کرائے کے ترجمان شہزاد اکبر جو برطانیہ کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، عزت تو آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو روکا نہیں جاتا، گھر کی طرف اٹھنے والے ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے، اور توڑنا ہم جانتے ہیں۔ آپ نے اینٹی کرپشن کے ذریعے، آپ نے محکمہ مال جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے، آپ نے پولیس کے ذریعے ہمارے کئی ممبران کے گھروں پہ بلڈوزر بھیجے، سٹے آرڈرز کے باوجود بلڈوزر بھیجے، کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے مزاحمت کی اور مزاحمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے ماورا ہیں تو ہم یہ قانونی آرڈر کو کسی صورت وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ شمیم اختر صاحبہ جو میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ ہیں، یہ پراپرٹی ان کے نام ہے، اس کا بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا، اس کا بھی وراثتی انتقال ہونا باقی ہے۔ اس وراثتی انتقال ہونے سے قبل اس پراپرٹی کو بیک ڈیٹوں کے اندر جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی ان کا انتقال توڑا گیا ہے، ہمارا انتقال نہیں توڑا گیا۔ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو سازش کی گئی ہے، یہ جو مکاری کی گئی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے زمین خریدوں اور 25-30 سال بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کی ملکیت جو تھی اس وقت ان کا انتقال توڑ دیا جائے۔ مجھے کوئی نوٹس نہیں ہے، مجھے ایک نوٹس نہیں سرو کیا گیا، مجھے ایک دفعہ بورڈ آف ریونیو کے ممبر جوڈیشل نے اپنے روبرو نہیں طلب کیا، مجھے کسی عدالت نے، کسی کمشنر نے، کسی ڈپٹی کمشنر نے نہیں بلایا۔ اس کے باوجود ہمیں میرٹ پہ یہ سٹے آرڈر ملا ہے، اور ہم نے جس سے زمین خریدی تھی اس کو انگریزی میں بونافائیڈی پرچیزر کہتے ہیں، کہ یعنی میں نے اچھی نیت سے خریدی، میں نے پیسے دے کے خریدی، اس کی رجسٹری کروائی، اس کا انتقال کروایا، اس کی فرد جاری کروائی، مگر انہوں نے جس سے زمین میں نے خریدی تھی اس کی ملکیت ختم کر دی بیک ڈیٹوں کے اندر۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ اور میں بڑا کلیئر پیغام عمران نیازی کو دینا چاہتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر نہیں مارا کرتے۔ آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے اے ٹی ایمز نے آج اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے چوری نہ کی ہو۔ آٹا آپ نے چوری کیا ہے، چینی آپ نے چوری کی ہے، بجلی آپ نے چوری کی، اور آپ بڑے مکار ہیں۔ ندیم بابر کو یوں گھر بھیجا ہے پتلی گلی سے، پچھلے دروازے سے، کوئی انکوائری نہیں۔ کیا وہ بجلی کے کارخانوں کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس نے منافع نہیں کمایا؟ عامر کیانی نے غبن کیا ادویات میں، خاموشی سے گھر بھیج دیا اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر دیا۔ اور آج بھی جو چینی کی تحقیقات ہیں، باقی تو سارے لوگ بینیفیشری ہیں، چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت قلت کے باوجود عمران نیازی نے دی، چینی پر سبسڈی قلت کے باوجود 3 ارب روپیہ عثمان بزدار نے دیا۔ تو کیا کوئی مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب فردوس عاشق اعوان لاہور میں ہی پریس کانفرنس